بس ادھر ہونا پڑے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد درود و اسلام، بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تمنمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، یہ ایک اور اینگل سے ہم آپ کو کہانی دکھا رہے ہیں کہ جب 4 نومبر کو برف باری ہوئی اور شدید برف باری کے باعث کافی تعداد میں ٹورسٹ بیسل کے مقام پر مون ریسٹورنٹ میں وہاں پر قیام پذیر رہے، اور رات کو چونکہ برف زیادہ ہو چکی تھی لہٰذا ان کا گزرنا محال تھا۔ تو ایسے میں پھر کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے کیسے اس ریسکیو آپریشن کو کمپلیٹ کیا، اور یہ دوسرے دن کے کلپس ہیں کہ جب یہ لوگ روڈ کو کلیئر کرتے ہوئے کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا جو سٹاف ہے وہ پہلے بیسل تک گیا، اس نے سچویشن کو دیکھا، دیکھنے کے بعد ساتھ ہی انہوں نے اس روڈ کو کلیئر کیا، کلیئر کرتے ہوئے کیسے ان سیاحوں کو جو رات بھر بیسل میں قیام پذیر ہے ان کو وہاں سے نکالا۔ اس پہ پہلے بھی ہمیں ویڈیو دکھا دی تھی، یہ ایک اور کلپ بھی آپ دیکھ سک رہے ہیں کہ کیسے ایک کتنی تعداد میں یہ ٹورسٹ جن سے ہیں یہ رات کو وہاں پر بیسل میں رہے۔ اس میں چھوٹے بچے بھی آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، کافی زیادہ پرائیویٹ گاڑیاں بھی ہیں، ٹورسٹ کی جو ٹور آپریٹرز کی ہوتی ہیں بڑی وینس، کوسٹر، اور اسی طرح گرینڈ کیبنز وہ بھی آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ تو ایک بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ یہ جو کلپ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ وہ مناظر ہے کہ جہاں پر نیچے سے پہلے ایک دفعہ روڈ کلیئر کر دی گئی تھی، یعنی کہ مشین لگا دی گئی تھی، تو اس کے بعد سے یہ اوپر سے اب جیپ یہ گزر رہی ہے۔ لیکن بات پہلے بھی میں نے کی تھی، آج بھی دوبارہ کر رہا ہوں کہ یہ جو علاقہ ہے اس میں برفباری کے بعد ایک منظم پلان کے ذریعے ہی روڈ کو کلیئر کیا جا سکتا ہے، ویسے روڈ کلیئر کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور دعویٰ تو کیا گیا تھا کہ 30 دسمبر تک روڈ کھلی رکھی جائے گی، لیکن ابھی نومبر کی 7 تاریخ ہے، اور آج کی تازہ ترین اپڈیٹ جب میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو وہ یہی ہے کہ لوگوں کو بابو سر ٹاپ کی جانب نہیں جانے دیا جا رہا ہے۔ کیوں نہیں جانے دیا جا رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ سلپنگ ہے، یہ کورا ہے، یہاں پر برف جو سی ہے وہ جم چکی ہے، اور برف جمنے کی وجہ سے گاڑیوں کا گزرنا مشکل ہے۔ اور ایسے میں جب اس رات بھی یہ واقعہ ہوا تو آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں جو گاڑیاں ہیں ان کو یہاں سے جب گزارا جا رہا ہے تو ساتھ ان کو گائیڈ بھی کیا جا رہا ہے کیسے گاڑی گزاری جائے، اور متعدد گاڑیاں تو ڈر کے مارے بھی نہیں گزر رہی ہے کہ کہیں سلپ نہ ہو جائے۔ لیکن یہ اس دن تمام جتنے ٹورسٹ وہاں موجود تھے انہیں ایویکویٹ کیا گیا ہے اور وہاں سے نکالا گیا ہے۔ یہ سچویشن دیکھ لیں کہ یہاں پر آپ کتنی برف پڑی ہوئی ہے، اور اس برف کے اوپر سے یہاں پر مشینیں بھی لگی ہوئی ہیں اور راستے کو کلیئر بھی کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ٹورسٹ کو یہاں سے نکالنے کا کام بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ گاڑی ہے جس کی کلپنگ ہم بعد میں بھی دکھاتے ہیں، اس دن بھی دکھائی ہے، یہ آج ایک اور اینگل سے یہ ہمیں طاہر بھائی نے ویڈیوز بھیجی ہیں۔ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ صبح سویرے رات کے جو مناظر ہے، یعنی کہ صبح سویرے کا منظر ہے۔ رات کو یہ لوگ ٹورسٹ جو سے اپنی گاڑیاں یہیں چھوڑ کر پھر انہیں نکال کر محفوظ مقام پر بیسل لے جایا گیا تھا، اور واپسی پر صبح پھر انہوں نے یہاں سے اپنی گاڑیاں لی اور واپس پھر وہ نران کی جانب گامزن ہوئے۔ اس وقت آج 7 تاریخ ہے، بابوسر ٹاپ پر بھی یہی سچویشن ہے کہ وہاں اور بابوسر ٹاپ بھی بند ہے، نران سے آگے سیاحوں کو نہیں جانے دیا جا رہا ہے، اور اس کی مین وجہ یہ ہے جو اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے کہ روڈ کی صورتحال ایسی نہیں کہ یہاں پر ٹورسٹ کو چھوڑا جا سکے ان کی اپنی گاڑیوں میں۔ لیکن 2-3 کام ہو سکتے ہیں۔ وہ کام کیا ہو سکتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ نران سے آگے مشینری لگائی جائے اور روڈ کو کلیئر کیا جائے، اور ساتھ ساتھ چونکہ کورا جم جاتا ہے تو ایسے میں پھر سنو چین لگی جو جیپیں ہیں انہیں کو جانے کی اجازت دی جائے، 4x4 گاڑیوں کو جانے کی اجازت دی جائے، تاکہ جو ٹورسٹ پورے پاکستان سے ان خوبصورت مناظر کو دیکھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر آ سکیں، اور آنے کے بعد یہاں کے خوبصورت ترین ان نظاروں کو انجوائے بھی کر سکیں۔ تو یہ
ایک سجیشن دی جا سکتی ہے، کیونکہ ابھی میں اس وقت دوبارہ سے جب ویدر اپڈیٹ کو دیکھ رہا ہوں تو ابھی جو ناران اور اس کے ملکہ علاقوں کا جو ٹمپریچر ہے اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو آج ہی کی ڈیٹ میں ٹمپریچر -15 تک بھی جاتا ہے، -3 ہے، لیکن آگے ہمیں دور دور تک یعنی کہ کسی قسم کی کوئی ہمیں 16 نومبر تک یعنی کہ 16 نومبر تک کی اپڈیٹ ہے، 7 سے لے کے 16 تک ہمیں کہیں بھی مزید بارش یا برفباری نہیں دکھائی دے رہی ہے۔ تو ایسے میں ہم یہ کہیں کہ یہ نومبر کے آخر تک ہمیں شاید کوئی 20-25 تک کوئی نیکسٹ اسپیل آئے، لیکن فی الحال کسی قسم کا کوئی اسپیل ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ اور بڑے مزے کی ایک پریڈکشن یہ بھی ہے کہ بابوسا ٹاپ سے زیادہ مائنس میں ٹمپریچر ناران میں اس وقت موجود ہے، اور یہ ڈفرینٹ سینیریو ہے، یعنی کہ بابوسا ٹاپ پہ اس وقت -7 تک ہے، اور جبکہ بٹا ناران میں اور بٹا کنڈی والی سائڈ پہ -13 تک ہے، یعنی کہ کورا جمنے کی جو اس وقت پاسبلٹی ہے وہ ناران بٹا کنڈی میں زیادہ ہے بشمول اس کے ناران کے۔ برکف ہم نے جو کاوش کی گئی سیاحوں کو وہاں سے نکالنے کی، اس میں کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا جو سٹاف تھا اس سب کو آپ خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور اسپیشلی اسد صاحب ڈائریکٹر ہیں، یہاں پر میرے بڑے اچھے دوست ہیں، معظم بھائی انسپیکٹر ہیں، اور دیگر جو سٹاف ہے ان کا، جو ایون کے مشین چلانے والے جو آپریٹر ہیں، یہ سارے بھائی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے یہاں سے نکالا۔ لیکن اصل چیز تو اس پلاننگ کی ہے کہ کیسے پلاننگ کی جائے کہ NHA اور کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن مل کر اس راستے کو صاف رکھے تاکہ یہ خوبصورت ترین نظارے جو ان سے ہیں وہ بھی دیکھنے کو ملیں۔ ساتھ ساتھ میں امطار بھائی کی 2-3 ویڈیو اور بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ جس میں انہوں نے وہاں پر ایک چیتا دیکھا جس کی انہوں نے ویڈیو بنائی، آئیں وہ دیکھتے ہیں کہ کیا چیز تھی وہ۔ ہاں جی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ چیتا بیٹھا ہوا ہے یہاں پر، تو یہ ہم نے بڑے دور سے ویڈیو بنائی ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بیٹھے اپنے مزے میں، تو اس کو نہیں معلوم کہ جی دوستو، یہ ان دنوں میں برف کے دنوں میں جو چیتا ہے وہ سامنے آ گیا تھا اور اس کی کلپ بنائی ہے۔ یہ اوپر جھیل روڈ کے اوپر سے مناظر ہیں، یہ خوبصورت ترین مناظر ہیں ناران کے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ ویڈیو دیکھنے کی حد تک ہے، ابھی آپ یہ خوبصورت ترین مناظر جھیل روڈ پہ جا کر یا بابوسر روڈ پہ جا کر نہیں دیکھ پائیں گے۔ تو جتنے دوست بھی جا رہے ہیں وہ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ ابھی اجازت نہیں ہے ناران جانے کی۔ میں معذرت خواہ ہوں، ناران جانے کی تو اجازت ہے، لیکن جھیل سیف ملوک اور آگے بابوسر روڈ پر جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن امید کی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کل یہ راہ جھیل روڈ پر جانے تک کی اور بابوسر سے آگے کسی ایک مقام پر بٹا کنڈی یا بڑوئی تک کے جانے کی اجازت مل جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پرندہ باد، جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔